اللہ الرحمن الرحیم 1186۔ حضرت محمود بن ربیع نے فرمایا کہ میں نے حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ بنو سالم میں اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے اور اس قبیلے کے درمیان ایک وادی حائل تھی۔ جب بارشیں ہوتی تو اسے عبور کر کے ان کی مسجد تک پہنچنا میرے لیے دشوار ہو جاتا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے، اور یہ وادی جو میرے اور میری قوم کے درمیان بہتی ہے، جب بارشیں ہوں تو اسے عبور کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اسے ہمیشہ کے لیے جائے نماز بنا لوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عنقریب آؤں گا۔ چنانچہ ایک دن جب سورج چڑھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ بیٹھنے سے پہلے فرمایا، آپ اپنے گھر کے کس حصے میں ہمارا نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں پسند کرتا تھا کہ وہاں نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں درست کر لیں۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، ہم نے بھی آپ کے سلام پھیرنے پہ سلام پھیر دیا۔ پھر میں نے موٹے آٹے اور گوشت سے تیار کردہ کھانا پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جب اہل محلہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہیں تو وہ پے در پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، مالک ابن دکشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، کو کیا ہوا؟ وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا۔ ان میں سے ایک دوسرے شخص نے کہا، وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم اسے نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کا کلمہ پڑھنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہے؟ اس شخص نے کہا، ویسے تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم تو اس کی دوستی اور کلام و سلام منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیا جو اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1186۔ اس حدیث کا جو فقرات ہیں اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس پر جہنم کو حرام کر دیا اللہ نے۔ جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اکارڈنگ ٹو صحیح بخاری 1186۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ 2 دفعہ حضرت اتبان نے یہ واقعہ بتایا اور کہہ رہے کہ دونوں دفعہ ایک ہی بات کہی۔